کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور ایسا رزق جس میں صرف اضافہ نہ ہو بلکہ برکت بھی ہو؟ السلام علیکم جی ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ جی۔ تو آج کچھ ایسے پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کچھ ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن پر عمل کر کے آپ صرف اپنا رزق بڑھا نہیں سکتے، اس میں برکت بھی لا سکتے ہیں۔ کئی گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں آتے ہیں لیکن وہاں پہ رزق جو ہے نا برکت نہیں ہوتی، لیکن کئی گھروں میں کم رزق آتا ہے پر وہاں پہ برکت بہت ہوتی ہے۔ تو اپنے رزق میں اضافہ بھی کریں اور ساتھ ہی برکت بھی لے کے آئیں، ان باتوں پر عمل کر کے۔ سب سے پہلی بات جس پر آپ نے عمل کرنا ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ نماز کی پابندی کی امپورٹنس ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے، حالانکہ قیامت والے دن بھی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ نماز کا ہی سوال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اپنی نماز کو جو ہے نا وہ روٹین میں لے آئیں، نماز پنچوں لو کے پڑھیں۔ آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ اللہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرے گا اور آپ کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا اور برکت بھی عطا فرمائے گا۔ دوسری بات جو آپ نے، اکثر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، فجر کی نماز، مطلب ظہر ادا کر لیتے ہیں، عصر مغرب عشاء ادا کر لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز وہ ادا نہیں کرتے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فجر کی نماز آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنی۔ جہاں آپ 4 نمازیں اپنی ادا کریں وہاں پہ ساتھ آپ فجر کی نماز کے لیے بھی مست جاگیں۔ اور جیسے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، قرآن میں بھی یہ چیز آئی ہے، صبح کا وقت برکت والا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ مطلب اس چیز کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ صبح اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے پورے دن میں برکت بھی رکھے گا اور آپ کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ بھی کرے گا۔ تیسری بات جس پہ آپ نے بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے اور اس بات پہ جو ہے نا وہ لازمی عمل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ نے استغفار کرنا ہے، کثرت سے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ایسے پڑھتے رہنا استغفار استغفار، نہیں، اس کو محسوس کر کے دل سے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، اس پر میں ایک کبھی سیپریٹ ویڈیو بناؤں گی۔ قرآن میں بھی موجود ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان کو مال و دولت سے جو ہے وہ نوازا جاتا ہے۔ تو دن میں کم سے کم جو ہے نا وہ 100 دفعہ آپ نے استغفار ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے اور تو آپ ہر نماز کے بعد جو ہے میں کہوں گی کہ ایک تسبیح استغفار کی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ رزق سے جو ہے وہ نوازے گا، زیادہ سے زیادہ رزق دے گا۔ جو لوگ پریشان ہیں وہ استغفار کثرت سے کریں، اور استغفار کرنے سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دل بھی روشن ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، آپ کے گناہوں کی بھی معافی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ رزق بھی ملے گا۔ تو استغفار کرنا آپ نے نہیں چھوڑنا۔ فورتھ پوائنٹ ہے ہمارا رزق حلال۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ رزق حلال ہی آپ تلاش کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا ہوا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب انسان کو فرق ہی نہیں پڑے گا کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ آپ جو بھی چیز کما رہے ہیں نا اس کو حلال طریقے سے کمائیں۔ لازمی نہیں ہے کہ مطلب اگر میں ٹیوشنز پڑھاتی ہوں، میں آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں تو اس میں اگر میں بچوں کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھاتی، صرف فیس لے لیتی ہوں اور مطلب بس اوپر سے ان کو پڑھا دیتی ہوں، تو یہ بھی رزق حرام میں آتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی کو پراپر طریقے سے نہیں دیکھ رہی۔ ان چیزوں کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ اگر کہیں جاب کر رہے ہیں، اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ اس کو حلال کریں، حلال طریقے سے کمائیں۔ سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مطلب ہم نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے وہ رزق حلال ہی ہے، لیکن ہم اس میں جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، غلط چیز ان کو فراہم کرتے ہیں، تو یہ بھی رزق حرام میں آتا ہے۔ اس چیز کی پہچان کریں، ٹھیک ہے؟ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بیٹنگ ایپ کھول لی ہے، ٹھیک ہے، اور وہی رزق حرام ہے، نہیں، رزق حلال کمائیں۔ اس پر بھی میں ایک کبھی جو ہے وہ ویڈیو سیپریٹلی بناؤں گی۔ تو رزق حلال آپ نے کمانا ہے ہر حال میں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے صدقہ دینا۔ صدقہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے صدقہ ہر بری بلا کو جو ہے نا وہ ٹالتا ہے اور رزق میں اضافے کی بھی بہت وجہ بنتا ہے اور رزق میں برکت بھی آتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ ہزاروں میں صدقہ دیں، نہیں، آپ ایک 10 روپے صدقہ دے سکتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی انڈا پڑا ہے وہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں، کسی کو کھانا بنا کے کھلا سکتے ہیں، یہ سب چیزیں صدقے میں آتی ہیں۔ تو آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ صدقہ آپ کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ تو آپ نے صدقہ جو ہے وہ لازمی دینا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں اپنے رزق کو لے کے وہ ان باتوں پر عمل کریں۔ 4-5 باتیں، نماز کی پابندی، فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، رزق حلال ڈھونڈیں اور صدقہ دیں، اور سب کو خوش رکھیں اور خود بھی خوش رہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ
نیتوں کا دیتا ہے. کہتے ہیں نا اعمال کا داروماد نیتوں پر ہے. تو آپ کی نیتیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. ہمیشہ خوش رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں اضافہ کرے. جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ میں کون سی بناؤں آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے. اللہ حافظ جی.